ایک امریکن جو باہر کی دنیا سے بہت پیار کرتا تھا، جان ایلن چاؤ، اپنی ایڈونچرز کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتا رہتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ تصویریں اس کی آخری ثابت ہونے والی ہے۔ اتھارٹیز کہتی ہے کہ 26 سال کا یہ نوجوان ایک انڈینجرس ٹرائب سے ملنے کی کوشش کرتے ہوئے مار دیا گیا۔ خوش آمدید دوستو، یہ ہے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ، دنیا کے سب سے راز بھرے مقامات میں سے ایک، یعنی سب سے مسٹیریس مقامات میں سے ایک۔ یہ آئی لینڈ پچھلے 60,000 سالوں سے دنیا کی سب سے الگ تھرک ٹرائب کا گھر ہے۔ نارتھ سینٹینل اندمان آئی لینڈ کا حصہ ہے جو انڈیا کے ذیل میں آتی ہے اور یہاں جانا سخت منع ہے، لیکن 2018 میں ایک امریکن نے غیر قانونی طور پر ایک لوکل فشر مین کو کرائے پر لیا تاکہ وہ اسے وہاں لے جائے۔ وہ رات کو روانہ ہوئے تاکہ ملٹری بوٹ سے بچ سکے جو اس مقام کا پہرا کرتی ہے۔ اگر پکڑے جاتے تو جیل بھی ہو سکتی تھی اور سخت سزا کا خدشہ تھا۔ جان ایلن چاؤ نے اس سفر کی تیاری سالوں تک کی تھی۔ اس آئی لینڈ پر رہنے والی ٹرائب کے چند رپورٹس کو غور سے پڑھتا رہا۔ یہ لوگ سینٹینیلیز کہلاتے ہیں۔ ان کی زبان، اصلیت یا نام کسی کو نہیں آتا، لیکن ایک بات تو طے ہے دوستو، یہ لوگ باہر کے لوگوں سے بہت حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ غیر ملکیوں پر حملہ کرتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن دوستو، جان کو ان سے ملنے کا جنون تھا۔ جان اور فشر مین نے ملٹری پیٹرول سے بچ کر ساحل کی طرف رخ کیا اور جان نے اپنی کایک میں اکیلا سفر جاری رکھا۔ جب وہ آئی لینڈ پر اترا تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے لوکل لوگوں کو تحفے دینے اور ان کی زبان کو کاپی کرنے کی کوشش کی، لیکن بات بگڑ گئی دوستو اور اس پر تیروں سے حملہ ہوا۔ وہ ڈر کر واپس اپنی بوٹ پر چلا گیا، لیکن اگلے دن پھر سے کوشش کرنے کا ارادہ رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ افسوس، یہ سفر اس کے لیے موت کا سبب بنا۔ اتھارٹیز کہتی ہے کہ 26 سال کا یہ نوجوان شاید تیروں سے مار دیا گیا، ایک ایسے مقام پر جہاں جانا سخت منع ہے۔ دوستو، جان نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کیسے گزارے؟ وہ اس ٹرائب سے ملنے کے لیے اتنا obsessed کیوں تھا اور وہ کون سی غلطی تھی جو اس کی موت کا سبب بنی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ نارتھ سینٹینل صرف 72 اسکوائر کلومیٹرز یعنی 28 اسکوائر مائلز پر مشتمل ہے، جو منہٹن آئی لینڈ سے تھوڑا بڑا ہے۔ اس کی چھوٹی سائز نے اسے یورپین کولونائزرز کے لیے ان اٹریکٹیو بنایا۔ 19 سینچری میں برٹش کولونیل اتھارٹیز نے گریٹ اندمان پر ایک پینل کالونی بنائی جو نارتھ سینٹینل سے کچھ کلومیٹرز دور تھی۔ وہاں کے نیٹوز بیماریوں سے مرنے لگے جن سے ان کی امیونٹی نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے نارتھ سینٹینل کے لوگ اس سے محفوظ رہے۔ دوستو، ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہے، لیکن ان کی ڈارک سکن اور چھوٹی سائز کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ پہلی افریقن مائگریشن کے دوران یہاں آئے ہوں، اور آئسولیشن کی وجہ سے یہ آج بھی بہت پرائمیٹیو کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ شکار اور باؤ فشنگ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن دوستو کچھ رپورٹس انہیں کینیبلزم کا بھی الزام دیتی ہے۔ دوستو، 13 سینچری میں مشہور وینیشین ایکسپلورر مارکو پولو نے انہیں وائلنٹ اور کرول لوگ کہا جو ہر کسی کو کھا لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ لگ جائے۔ ان کا کینیبلزم کبھی ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ قتل کرنے سے نہیں کتراتے۔ 2006 میں 2 فشرمین جو شاید غیر قانونی شکار کر رہے تھے جو نارتھ سینٹینل کے ساحل پر آ گئے۔ ایک اور فشرمین نے دیکھا کہ سینٹینیلیز نے انہیں مار کر بیچ پر دفنایا۔ ان کے باڈیز کو ریکور کرنے کی ہر کوشش وائلنس سے ملتی رہی۔ دوستو، آئی لینڈ کو ایبوریجنل ٹرائب ایکٹ 1956 کے تحت پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ کسی کو بھی آئی لینڈ پر جانے یا 10 کلومیٹر سے قریب آنے سے منع کرتا ہے۔ یہ سینٹینیلیز کو ماڈرن ڈیسیزز سے محفوظ رکھتا ہے اور پوٹینشیل وزٹرز کو اٹیک سے بچاتا ہے۔ جان نے قانون کو جانتے ہوئے بھی اپنی جرنی کی تیاری کرتے ہوئے 10 سال گزارے۔ یہ جرنی اس نے اس امید میں کی کہ وہ بائبل کو سینٹینیلیز زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکے۔ جان ایک ڈیووٹڈ کرسچین مشنری تھا جو جیسس کا پیغام ہر طرف، ہر اس شخص تک پہنچانا چاہتا تھا جو اس سے انجان تھا۔ لیکن دوستو، وہ سینٹینیلیز سے ملنے کے لیے اتنا obsessed کیوں تھا؟
न्यू यॉर्क टाइम की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने इनके बारे में हाई स्कूल में दी जोशुआ प्रोजेक्ट पर पढ़ा, जो एक मिशनरी वेबसाइट है जहां सेंटिनलीज को दुनिया के सबसे अनरीच लोगों में शुमार किया गया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक पुरजोश यंग मिशनरी के लिए। उसने ट्रिप की तैयारी शुरू की, मेडिकल ट्रेनिंग ली, आउटडोर आउटिंग्स से अपने आप को टफ बनाया और अंडमान आइलैंड के 4 स्काउटिंग ट्रिप्स किए, जो उसकी फाइनल एक्सपीडिशन से 3 साल पहले शुरू हुई। आखिरकार 14 नवंबर 2018 को उसने एक फिशरमैन को रिश्वत दी ताकि वो उसे आइलैंड पर ले जाए। अगले दिन जॉन एलन चाओ वहां पहुंच गया, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर सका। उसे तीरों और चीखों से वापस भगा दिया गया, लेकिन जॉन अगले दिन वापस आया। बोट से उतरने से पहले उसने अपनी डायरी में अपने वालिदैन के लिए एक नोट लिखा। उसने जानते हुए कि वो मार दिया जा सकता है, उनसे कहा कि सेंटिनलीज से नाराज ना हो। 16 नवंबर के एक्सपीरियंस का कोई रिकॉर्ड उसकी डायरी में नहीं है, लेकिन 17 नवंबर की रात को जब फिशरमैन उसे चेक करने वापस आया, उसने देखा कि सेंटिनलीज लोग जॉन की लाश को बीच पर घसीट रहे। दोस्तों, जॉन की मौत के बाद फिशरमैन को कैद कर लिया गया और अथॉरिटीज को ये सोचना पड़ा कि ट्राइब पर कत्ल का इल्जाम लगाया जाए या नहीं। अब तक किसी पर इल्जाम नहीं लगाया गया और उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई। दोस्तों, अपने ईमान से छलकर जॉन एलन चाओ ने लोकल लॉस को तोड़ा, सेंटिनलीज ट्राइब की अनकंटैक्टेड रहने की ख्वाहिश को नजरअंदाज किया और दूसरों को अपनी इलीगल जर्नी में इन्वॉल्व किया। अफसोस, उसने ट्राइब को भी रिस्क में डाल दिया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मॉडर्न डिसीजेस के लिए नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के सबसे राज भरे मकामात में से एक है, लेकिन ये अकेला डेडली आइलैंड नहीं है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है।